اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین لا سیما علی نبیہ وحبیبہ سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين الذين هم سبل الهداية واليقين واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله أولئك انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یا عباد اللہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے اس کے بعد تم کو زمین پر قرار دیا، تم سے پہلی والی قوموں کو ہلاک کر دیا ان کے نفسوں پر ظلم کی بنا پر۔ انسان اپنے نفس پر ظلم کیسے کرتا ہے؟ کیا انسان خود اپنے نفس کا ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ چیز ممکن ہے کہ انسان اپنے ہی کو نقصان پہنچانے لگے؟ کیسے نقصان پہنچانے لگے؟ جب انسان کو معلوم ہے کہ اس راستے پر پہنچنے کے بعد میرے لیے نقصان ہے، یا درندے ہیں، بھیڑیے ہیں یہاں پر رات کے اندھیری رات میں، اور انسان ایسے ہی راستے پر چلنا پسند کرے تو نتیجہ نقصان کا خوف ہے، اس کی جان جانے کا خوف ہے، اس کے ضرر کا اندیشہ ہے، اور پھر بھی آدمی جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ ہم نے پہلی والی قوموں کو ہلاک کر دیا، ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو ان کا جانشین قرار دے دیا۔ پہلی والی نسلیں چلی گئیں، بعد والی نسلوں کو تم جانشین قرار پائے۔ 80 سال 90 سال پہلی والی نسلیں ہمارے درمیان نہیں، 100 سال پہلی والی نسلیں ہمارے درمیان نہیں ہے، اس کے بعد دوسری نسلیں شروع ہو گئیں۔ پھر کیا کہتا ہے پروردگار عالم؟ اس کے بعد رب کائنات فرماتا ہے من بعدہم لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ پہلے والی قوم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو ہم نے سزا عنایت کی، اس کے بعد ان کی جگہ پر تم ان کے جانشین بن گئے روئے زمین پر، وہ نسلیں ختم ہو گئیں، وہ قومیں چلی گئیں اللہ کی بارگاہ، اب تم ان کے جاگزین جانشین قرار پائے ہو۔ فَلِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔